أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ہمیں اپنے گھر حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر کے ساتھ، اس در کے ساتھ اللہ ہمیں ہمیشہ وابستگی نصیب فرمائے۔ اس وقت کی اس حاضری میں ایک بہت اہم اور ضروری بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ نعمتیں اس کے وجود کے اعتبار سے بھی ہیں، وہ نعمتیں اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے بھی ہیں، وہ نعمتیں اس کے مکان اور سواریوں کے اعتبار سے بھی ہیں۔ اگر انسان سوچتا چلا جائے اس کی سوچ تو ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی انتہا ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، جو اللہ نے ہمیں ماہ رمضان کی 27ویں شب میں، شب قدر میں، ایک طویل جدوجہد کے بعد یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اس ملک کے حاصل کرنے کا ایک مقصد تھا کہ یہ ملک کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کے جو بنانے والے بانیان تھے وہ ایک مقصد کو لے کر اس ملک کی آزادی چاہتے تھے، اور اس آزادی کے اندر جب ہم مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا، اس تحریک کے اندر مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا، وہی بانیان پاکستان کے شانہ بشانہ علماء کرام نے اس تحریک کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ اگر علماء کرام اس پاکستان کی تحریک میں شامل نہ ہوتے تو شاید یہ پاکستان نہ بن سکتا، لیکن آج علماء کی قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا دستور کیا، محمد رسول اللہ۔
کہ مسلمان ہندو کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتا. مسلمان کو ایک ایسا خطہ چاہیے کہ جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر، اپنے دین پر عمل کر سکے. یہی وجہ ہے کہ جب اقوام متحدہ میں پاکستان کی رجسٹریشن ہوئی تو دنیا کے خطے پر یہ دوسرا ملک تھا کہ جس کی رجسٹریشن کلمہ طیبہ کے نام پر ہوئی. کسی ایک کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک بنا. اور پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب آزادی کا پرچم لہرایا گیا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ پرچم اپنے ہاتھوں سے نہ لہرایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ پاکستان نہ بن سکتا. کراچی میں پاکستان کا دارالخلافہ تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس آزادی کے پرچم کو لہرایا، اور ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس آزادی کے پرچم کو لہرایا، کیونکہ یہ حضرات قائد اعظم کے دست و بازو تھے اور اس آزادی کی تحریک کے سب سے بڑے محقق تھے. تو یہ خطہ آزاد خطہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے دین پر ہم عمل کر سکیں اور دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس خطے پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات ہوں. یہی وجہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. ہمارا آئین بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور ہمارے آئین کا اکثر حصہ جو ہے وہ اسلامی ہے. قرارداد مقاصد کو اگر ہم پڑھتے ہیں جو آئین پاکستان کا حصہ ہے وہ سب کی سب اسلامی شرعیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے اس ملک کے اسلامی تشخص کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف عنوانات سے اس کے تشخص کو مٹانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ باطل کی کوشش ہے. اس قسم کی این جی اوز ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں کہ جو غیر ملکی فنڈنگ پر چلتی ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ آخر ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور یہ پیسہ جو آتا ہے وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. انہی این جی اوز کے جو حرکات ہیں اب وہ دین دشمن، اسلام دشمنی اور ملک دشمنی پر آ چکی ہے. اور اس کا ایک مظاہرہ ابھی 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام سے ہوا. اس عورت مارچ کے نام پر عورت کی عفت اور عصمت کی دھجیاں بکھیری گئی. عورت جو ایک پاکیزہ نام ہے اور عورت کا مطلب ہی وہ چھپانے کی چیز ہے، اس عورت کو سر راہ جو ہے سڑکوں پر رسوا کیا گیا. اور شریعت نے، اسلام نے جو عورت کو عزت اور احترام دیا ہے اسے جو عفت اور عصمت کی چادر کے اندر اسے ڈھانپا ہے، اسے بیٹی کی حیثیت سے احترام دیا ہے، اسے بہن کی حیثیت سے احترام دیا ہے، اسے ماں کی حیثیت سے احترام دیا ہے. سر عام اس عورت کو رسوا کیا گیا اور اس عورت کے احترام کو پامال کیا گیا. وہ ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ جس ملک کے حاکم بھی مسلمان ہیں اور جو ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی کرنے والے ہیں، کیا انہیں عورت کی یہ بے حرمتی سڑکوں پر نظر نہیں آئی کہ میڈیا نے جسے عام طور سے چلایا، گھروں کے اندر بیٹھی خواتین نے وہ مناظر دیکھے کہ سڑکوں پر ناچ ہوا، شریعت کا استہزاء کیا گیا اور پھر اللہ کی شان میں گستاخی، رسول کی شان میں گستاخی، امہات المومنین کی شان میں گستاخی، اولیاء امت کی شان کے اندر گستاخی. ایسے نعرے بلند کیے گئے کہ جو توہین آمیز تھے، جس میں اسلام کی بھی توہین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی اور امہات المومنین کی توہین اس کے اندر تھی. سارا سوشل میڈیا آج اس گند سے بھرا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ جب
اللہ کی نافرمانی اور یہ بے حیائی ایسے علل اعلان ہونے لگے تو پھر اس کی مخالفت بھی علل اعلان ہونی چاہیے، پھر وہ گھروں میں بیٹھ کر نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہیے، سچائی کو بلند کرنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ عورت کو جو شریعت نے عزت اور احترام دیا ہے وہ عورت کی عزت اور احترام کو تم چھیننا چاہتے ہو۔ شریعت نے جو اس کی عزت اور عفت کی حفاظت کی ہے، جتنا اسے محفوظ کیا ہے، جتنا پاک دامن بنایا ہے، تم اس کی اس پاک دامنی کو تار تار کرنا چاہتے ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس قسم کے وہ نعرے لگائے گئے وہ دین سے بیزاری کا اور کفر کا اعلان تھا، لیکن نہ معلوم ہماری حکومتیں کہاں سو رہی ہیں کہ انہیں یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ جب سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا جائے کہ اللہ سے کہہ دو آزادی، اور رسول سے کہہ دو آزادی، اور اولیاء سے کہہ دو آزادی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آزادی کس سے؟ اللہ سے آزادی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کیا ہم اس سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے تو اللہ سے غلامی کا حلف اٹھا لیا۔ اب آزادی کس بات کی ہے؟ اور اگر کوئی آزادی چاہتا ہے تو اس کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ اللہ سے بھی آزادی، رسول سے بھی آزادی، قرآن سے بھی آزادی، یہ کیسی آزادی ہے؟ اور پھر اس عورت مارچ کی آگ کے اندر سڑکوں پر ہم جنس پرستی کی اشاعت کی گئی، اس کے نعرے بلند کیے گئے، اور سڑکوں پر کھڑے ہو کر یہ بات کہی گئی کہ جب دنیا کے اندر ایسا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو پھر ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ملک ایسے دین بیزار لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ اگر تمہیں ایسا ہی کرنا ہے تو جاؤ دنیا کے جس خطے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، پاکستان کو چھوڑ دو، پاکستان تمہارا نہیں ہے، تم پاکستان کو بنانے والے نہیں ہو، تم پاکستان سے نکل جاؤ اور ایسی سرزمین پر چلے جاؤ کہ جہاں پر مرد مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ پاکستان میں تمہاری یہ خواہش کبھی شرمندہ خواب تعبیر نہیں ہو سکتی، کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگی، تمہارے یہ خواب خواب نہیں ہوں گے، تم اسے حقیقت کا جامع نہیں پہنا سکتے، کیونکہ ابھی اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی آوازیں موجود ہیں کہ جو اس ملک کے قیام کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ ملک بنایا کس لیے گیا ہے۔ ہر چیز سے آزادی ہے، میرا جسم میری مرضی ہے۔ ارے بھائی میرا جسم میری مرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ انسان کی کبھی مرضی چلتی ہے اور ان نعرہ لگانے والوں کی مرضی کبھی چلتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، جوان رہوں، لیکن بیماری بھی آ جاتی ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے۔ اگر تیری مرضی ہے تو بڑھاپا تجھے کیسے آتا ہے؟ جوانی تیری کیسے چلی جاتی ہے؟ صحت تیری کیسے چلی جاتی ہے؟ بیماری کیسے آ جاتی ہے؟ اگر تیری مرضی ہے تو یہ سب کچھ باقی رہنا چاہیے۔ انسان کی فراخی اور مالداری چلی جاتی ہے، غربت آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ اگر تیری مرضی ہے تو سب کچھ تیرے قابو کے اندر ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ تیرے قابو کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹے نعرے ہیں، ایک ڈھکوسلا ہے جس کو خواتین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا مدینے کی ریاست میں ایسا تصور تھا؟ مدینے کی ریاست کی تو یہ کیفیت تھی کہ جب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو فرمایا کہ اب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر بہت دور تک تھی۔ فرمایا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گی، اب گھروں میں نماز پڑھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود تھی۔ خواتین وہ شکایت لے کر ام المومنین کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
مسجد میں آتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد میں آتے تھے، تو عمر نے مسجد میں آنے پر پابندی کیوں لگا دی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورت کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دیتے۔ یعنی زمانہ بدل چکا ہے، اور وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ امن اور عافیت کا زمانہ تھا، اور آج کا زمانہ شر اور فتنے کا زمانہ ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بیوی کو اس طرح سے سڑکوں پہ رسوا کیا جائے؟ بھائی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، اور اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کرنے والی، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جو کروانے والی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ عورت کو جو رسوا کرنا ہے۔ مانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا استحصال ہوتا ہے، عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، اسے حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، بہن اور بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں، لیکن اس کی درستی کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ آزادی کی بات ہونی چاہیے۔ اور پھر اس مسئلے کا حل کہاں پر ہے؟ اس مسئلے کا حل شریعت کے اندر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر شریعت کو لے آئے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پھر آزادی کی کیا ضرورت ہے کہ شریعت کی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے؟ ہم آزادی کا نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اصل چیز تو کسی بھی چیز کی خرابی کی درستی ہے، یہ نہیں کہ اس سے بغاوت ہے، اس سے آزادی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عورت کی جو گود ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بچے کی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ مرد اگر تربیت پاتا ہے تو میں مردوں سے اگر شکوہ ہے اور مرد کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو بھائی وہ خرابی پھر تم تک بھی پہنچتی ہے، کیونکہ تمہاری گود مرد کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ تو تم نے مرد کی ایسی خراب تربیت کی کہ جس سے مرد تمہارے حقوق کو غصب کرنے لگا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی تربیت کو درست کر لو، اچھے مرد پیدا کرو، ماحول تو خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اس میں آزادی کی کون سی بات ہے؟ کیونکہ تمہاری گود تو پہلی تربیت گاہ ہے۔ مرد کس کی گود میں تربیت پاتے ہیں؟ انبیاء کس کی گودوں میں رہے؟ ماں کی گودوں کے اندر رہے، اور ماں کو شریعت نے کیا درجہ اور مقام دیا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو حیا اور شرم جو انسان کے ایمان کا حصہ ہے اور یہ قیمتی جوہر ہے، یہ حیا اور شرم جب اندر سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے کہا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ حیا انسان کے ایمان کا شعبہ ہے۔ اور جب بھی انسان کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، کسی بھی خرابی کا اس سے ارتکاب ہوتا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے اس کے اندر سے حیا جاتی ہے، بعد میں خرابی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ آپ سوچتے چلے جائیے کہ بیٹا اگر باپ سے کوئی جواب دیتا ہے، تلخی کرتا ہے، پہلے بیٹے کی حیا ختم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ باپ کو کسی بات کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پہلے اس کے اندر سے وہ حیا ختم ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جاتا۔ تو یہ سڑکوں پر بغاوت کا اعلان کرنے والے، توہین اللہ کی شان میں توہین کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے، امہات المومنین کی شان میں توہین کرنے والے، تو یہ بھائی حیا سے عاری ہے، ان کے اندر شرم و حیا موجود نہیں ہے۔ اور جہاں شرم و حیا نہیں ہوتی وہاں پر ایمان بھی نہیں ہوتا، جہاں حیا ہوتی ہے وہاں پر ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسی تحریکوں کی علی الاعلان مذمت کرنی چاہیے، اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یاد رکھیے کہ جب حکومتیں اور ریاست اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتی،
تو پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور یہ شکایت بھی پیدا ہوتی ہے کہ جی اسلام کے اندر تشدد ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر تشدد نہیں، اسلام تو امن اور آتشی کا مذہب ہے، اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تشدد کو مٹانے والا مذہب ہے اور امن کو پھیلانے والا مذہب ہے۔ لیکن ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ادارے حکومت کے موجود ہیں، انہیں اس پر اپنا ایکشن لینا چاہیے کہ یہ جو توہین رسالت ہوا اور امہات المومنین کی شان میں توہین کی گئی، اللہ کی شان میں توہین کی گئی اور ہم جنس پرستی کو پھیلانے کا جو ہے اس میں اعلان کیا گیا، تو اسے قابو کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور انہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے قبل اس کے کہ کوئی بڑی خرابی ملک کے اندر شروع ہو جائے اور لوگ اس خرابی کو خود مٹانے لگ جائیں۔ اس سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خرابی کو انہیں خود مٹانا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں کو یہ تسلی ہو کہ ہاں ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون موجود ہے اور قوانین تو موجود ہیں، توہین رسالت پر بھی قوانین موجود ہیں، ہر قسم کے قوانین موجود ہیں اور ہم جنس پرستی کو اللہ کی لعنت ہے کہ جو اس چیز کے اندر مبتلا ہوتا ہے قوم لوط کے پیٹ کے اندر پھر تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور ہم تو ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جو وبا کا زمانہ ہے، کرونا کا زمانہ ہے اور ابھی اس کرونا کے زمانے سے دنیا نکلی نہیں ہے اور یہ کرونا جو ہے یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو پہلے بھی ہم اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں، ہماری شامت اعمال ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ سڑکوں پر ایسی بے حیائی پھیلانی چاہیے کہ اور اللہ کے عذاب کو ہم دعوت دیں، ایک مصیبت سے نکلے نہیں ہیں اور اللہ کے غصے کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے، اور اگر ایسے لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک کر دے، پھر انہیں جہاں جانا ہے اس ملک کو چھوڑ دے، جنہیں آزادی چاہیے، جیسی آزادی چاہیے دنیا میں جہاں ایسی آزادی ہے یہ وہاں چلے جائیں۔ پاکستان اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ بس یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور قانون اس ملک میں چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ملک ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کے مقصد کو پہچاننا چاہیے کہ یہ آزادی ہم نے کس لیے حاصل کی تھی۔ اللہ ہماری اس آزادی کی حفاظت بھی فرمائے، اس ملک کو اللہ تعالیٰ قائم قیامت آباد فرمائے، باقی فرمائے، اور اس کے خلاف جو سازشیں ہیں اور جو ایسی لعنتیں ہیں اللہ انہیں خود کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور اس ملک کا اللہ ہمیں وفادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔